السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ کا؟ الحمد للہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سیدہ ہند بنت اثاثہ رضی اللہ عنہا، ان کا نام ہند، والد کا نام اثاثہ بن مطلب ہے۔ ان کا سلسلہ نسب کچھ یوں ہے: ہند بنت اثاثہ بن عباد بن مطلب بن عبد مناف بن قصی، اور ان کی والدہ ام مستح تھی۔ ام مستح کو کون جانتا ہے آپ میں سے؟ کون تھی؟ شاباش، ویری گڈ، بالکل صحیح بتایا آپ نے۔ تو ان کی والدہ جو تھی ام مستح تھی، یعنی ام مستح کی بیٹی تھی ہند، اور ان کے بھائی تھے مستح بن اساسہ، جو ان لوگوں میں شامل ہو گئے تھے جنہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام لگایا تھا، بہتان لگایا تھا۔ ہند نے اسلام قبول کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت بھی کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اور ان کے بھائی کو 30 وسق طعام دیا، یعنی کھانا دیا۔ ان کی شادی ابو جندم نامی شخص کے ساتھ ہوئی اور اس سے ریتا نے جنم لیا۔ ہند نے مکہ معظمہ میں اسلام قبول کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی، اور قریش کی جانب سے اپنے حصے کی تکالیف برداشت کی۔ قریش دائرہ اسلام میں داخل ہونے والوں کو دردناک سزائیں دیا کرتے تھے۔ سیدہ ہند بڑی ذہین و فتین خاتون تھی۔ ان کا شمار سرزمین عرب کی مشہور و معروف شاعرہ خواتین میں ہوتا ہے۔ ان کے اشعار فصاحت و بلاغت سے آراستہ ہوتے ہیں۔ ہند نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی ذات اور شاعری کو دین کی نصرت کے لیے وقف کر دیا۔ وہ مسلمانوں کو دفاع اور شہداء کے کارناموں کو اجاگر کرنے کے لیے اشعار کہتی۔ انہوں نے جنگ بدر میں سب سے پہلے جام شہادت نوش کرنے والے جلیل القدر صحابی سیدنا عبیدہ بن حارث کے حق میں مرثیہ کہا۔ یہ مرثیہ انہوں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے کہا تھا، لیکن دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مکہ میں اسلام قبول کیا۔ تاریخی طور پر شاید کچھ فرق ہے، بہرحال انہوں نے اپنی شاعری سے اسلام کو فائدہ پہنچایا۔ جنگ احد میں ہند بنت عتبہ اور مشرکین کی چند دیگر خواتین اپنے مردوں کے ساتھ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے میدان میں نکلی، یعنی اس دور میں بھی خواتین کا ایک خاص کردار رہا ہے۔ مشرکین کی خواتین مکہ سے چلی مدینہ اپنے مردوں کا حوصلہ بڑھانے اور انہیں کھانا پکانے میں مدد دینے اور دیگر کاموں میں، تاکہ وہ دلجوئی سے لڑ سکیں۔ اور ادھر سے سیدہ ہند بنت اساسہ اور بعض مسلمانوں کی خواتین بھی زخمیوں کے علاج، معالجے اور پیاسوں کو پانی پلانے کے لیے میدان جنگ میں نکلی۔ ہند بنت عتبہ نے بلند آواز میں درج ذیل اشعار کہے: نحن جزینا کم بیوم بدر والحرب بعد الحرب ذات سعر ما کان من عتبۃ لی من صبر ولا اخی و امہ و بکری شقیت وحشی غلیل صدری فشکر وحشی علی عمری حتی ترم عازمی فی قبری۔ یہ کون سی ہند ہیں جنہوں نے یہ شعر کہے؟ ہند بنت عتبہ۔ یہ کون تھی؟ ابو سفیان کی بیوی۔ شابش، گڈ۔ تو اس نے یہ شعر پڑھے تھے کہ ہم نے تم سے جنگ بدر کا بدلہ لے لیا ہے، لڑائی کے بعد لڑائی شعلہ جوالہ بنی، مجھے اپنے والد عتبہ، اپنے بھائی اور چچا کے اس جنگ میں قتل ہونے پر صبر نہیں آ رہا۔ آج میرے دل کو چین آ گیا اور میں نے اپنی نظر پوری کر لی، اور وحشی بن حرب نے میرا دل خشک کر دیا۔ میں وحشی کی عمر بھر کے لیے شکر گزار ہوں، یہاں تک کہ میری قبر میں ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں، پھر بھی میری طرف سے اس کا شکریہ۔ یعنی وحشی نے ہند کے کہنے پر حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا۔ مدرجہ بالا اشعار ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ نے اس وقت کہے جب بہت سے مسلمان جوان مرد جام شہادت نوش کر کے زمین پر گر گئے تھے۔ شہداء میں سب سے نمایاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا حمزہ بن عبد المطلب تھے۔ جب سیدہ ہند بنت اساسہ نے ہند بن عتبہ کے حسد، بغض اور کینے سے آراستہ اشعار سنے تو اس نے جواب میں جرأت و شجاعت سے آراستہ اشعار برجستہ کہے: خزیت فی بدر وبعد بدر یا بنت وقاء عظیم الکفر سبحک اللہ غداة الفجر الہاشمیین الطوال الزہری بکل قطاع حسام یفری حمزۃ لیسی وعلی
سقری ادرام شیب و ابو کی غدری فخذبا منہ سواح النحر وندر کی السوء فشر نظری. بیسیکلی اس کے ایگزیکٹ ترجمہ تو مجھے نہیں ملا کہیں سے، لیکن مفہوم یہی بنتا ہے خزیت فی بدر و بعد بدری، تم بدر میں رسوا ہوئے اور بدر کے بعد بھی رسوا ہوئے. اور پھر ان کے باپ کا تانا دے کر کہتی ہے کہ جس نے بڑے کفر کا ارتکاب کیا. اور پھر یہ ہے کہ حضرت حمزہ جو ہیں وہ میرے شیر ہیں، لئیس کا مطلب ہوتا ہے شیر، اور علی جو ہیں وہ باز ہیں. اور پھر تمہارے والد نے دھوکہ کیا اور تمہاری جو نظر تھی وہ بدترین نظر تھی. یہ مفہوم ہے اشعار کا، لیکن ایگزیکٹ مطلب نہیں ہے، کیونکہ شعروں کے خاص کانٹیکس میں ترجمہ ہوتا ہے تو وہ اتنا آسان نہیں ہوتا کہ صرف انسان ڈکشنری کی مدد سے ترجمہ کر لے. لیکن مفہوم یہ ہے کہ انہوں نے شعر کا جواب شعر میں دیا. اب آپ دیکھیے کہ اسلام پر جس قسم کا حملہ ہوتا ہے جواب بھی اسی قسم سے دیا جاتا ہے، اور وہی بھرپور جواب ہوتا ہے، اور اس کے لیے انسان کے اندر ٹیلنٹ اور اس کا صحیح استعمال آنا ضروری ہے. جب مسلمان حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پا جانے کی وجہ سے غم و اندوہ اور گھبراہٹ و پریشانی میں مبتلا ہوئے تو ہند بنت اساسہ نے یہ مرثیہ کہا. جنگ احد میں ایسا ہوا تھا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر مشہور ہو گئی تھی. اشاب ذوابتی و اذل رکنی بکاؤک فاطم المیت فقیدا فآتیت العطاء فلم تقدر واحزقت الولائد والعبیدا وکنت ملاذنا فی کل لزب اذا ہبت شامیۃ برودا رسول اللہ فارقنا وکنا نرجی ان یکون لنا خلودا افاطم فاصبری فلقد اصابت رزیبتک البہائم والنجودا وأهل البر والأبحار ترا فلم تخطي مصيبته وحيدا وكان الخير يصبح في ذرأه سعيد الجذ قد ولد السعودا. اس میں وہ حضرت فاطمہ کو خطاب کر کے کہتی ہیں کہ یہ صرف آپ کا غم نہیں ہے، ہمارا غم بھی ہے. اور پھر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جدا ہو گئے ہیں اور ہم سمجھتے تھے کہ وہ شاید ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گے، تو تم صبر کرو کیونکہ یہ غم جو ہے یہ سب کا غم ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہند بنت اساسہ پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے. وہ ایک صدق کے دل رکھنے والی مومنہ خاتون تھی اور دائی اجل کو لبیک کہتی ہوئی جنت الفردوس میں جا مقیم ہوئی. یہ جملہ آخری درست نہیں ہے، کیونکہ کسی کے بارے میں بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ فلاں جنتی ہے یا جنت میں پہنچ گیا ہے. اللہ تعالیٰ رائٹر کی بخشش کرے. اس کو آپ درست کر لیجئے کہ بہرحال ہر کوئی اپنی زندگی کا ایک وقت پورا کر کے دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. ان کے بارے میں خاص طور پر ان کی والدہ کا جو کردار ہے ام مستح کا، اس کو تھوڑا سا ذکر کر دیتے ہیں. ان کی والدہ جو تھی ان کا نام ریتا تھا اور ام مستح کے نام سے مشہور تھی. اور پھر ان کی شادی جب ہوئی اساسہ سے تو ان سے بدری صحابی مستح اور ہند بنت اساسہ پیدا ہوئے. مستح نے اسلام قبول کیا اور اسی طرح ہند نے بھی اسلام قبول کیا اور بہت اچھی مسلمان بنی. اور اہل عفق کے ساتھ مل کر حضرت عائشہ کے بارے میں جو کچھ انہوں نے کہا، ماں ہوتے ہوئے بھی انہوں نے بہت سخت نوٹس لیا اور کسی قسم کی رعایت نہیں کی. اور وہ مشہور واقعہ ہے جس میں آتا ہے حضرت عائشہ کہتی ہے کہ مدینہ پہنچ کر میں بیمار پڑ گئی اور 1 مہینے تک بیمار رہی، جس غزوے سے واپسی پر آپ پر الزام لگا تھا. اس عرصے میں لوگوں میں تہمت لگانے والوں کی باتوں کا برابر چرچا رہا، لیکن مجھے ان باتوں کا کوئی احساس بھی نہ تھا. صرف ایک معاملے سے مجھے شبہ ہوتا تھا کہ میں اپنی بیماری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لطف و محبت کا اظہار نہیں دیکھتی تھی، جو پہلی بیماریوں کے دنوں میں دیکھ چکی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لاتے، سلام کر کے اتنا پوچھ لیتے کہ کیا حال ہے، پھر واپس چلے جاتے. تو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل سے کچھ شبہ ہوتا تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے، آپ شاید ناراض ہیں کسی بات پر، اس لیے آپ تھوڑے سی بے رخی برت رہے ہیں. لیکن مجھے اس خبر کا کچھ بھی اندازہ نہیں تھا، اس شر کا کچھ بھی احساس نہیں تھا جو ان کے بارے میں پھیلی ہوئی تھی. کیا انہیں صفوان بن معطل کے ساتھ منسوب کر دیا گیا تھا. ایک دن جب بیماری سے کچھ افاقہ ہوا، کمزوری باقی تھی، میں باہر نکلی، میرے ساتھ ام مستح بھی تھی. ہم مناسے کی طرف گئے. قضائے حاجت کے لیے ہم وہیں جایا کرتے تھے کیونکہ گھروں میں ٹوائلٹ نہیں بنے ہوئے ہوتے تھے اور وہ رات ہی کو نکلتے تھے. اس وقت تک قدیم عرب کے دستور کے مطابق قضائے حاجت یعنی اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے لوگ آبادی سے دور جاتے تھے. ابھی بھی گاؤں وغیرہ میں لوگ رات کے وقت نکلتے ہیں اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اور آبادی سے باہر نکل جاتے ہیں کھیتوں وغیرہ کی طرف.
ام مستح ابو رحم بن عبد مناف کی بیٹی تھی اور ان کی والدہ بنت صخر بن عامر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ تھی. تو یہ کیا لگی حضرت ابو بکر کی خالہ کی بیٹی. بہرحال کہتی ہے کہ قضاء حاجت کے بعد جب ہم گھر واپس آنے لگے تو ام مستح کا پاؤں ان کی چادر میں الجھ کر پھسل گیا، یعنی سلپ ہوئی. اس پر ان کی زبان سے نکلا مستح برباد ہو. میں نے کہا آپ نے بہت بری بات کی ہے، آپ ایک ایسے شخص کو برا کہہ رہی ہیں جنہوں نے غزوہ بدر میں شرکت کی ہے. یعنی وہ حضرت عائشہ پر الزام لگانے والے تھے. ابھی ان کو پتا نہیں تھا، لیکن مومن کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی کسی کے بارے میں بھول کر بھی کوئی بری بات کہے تو فوراً دفاع کرے. یہ اخلاق اور یہ کردار بہت ہی یونیک ہے. کہنے لگی کہ آپ اس شخص کو برا کہہ رہی ہیں جس نے غزوہ بدر میں شرکت کی. انہوں نے کہا واہ، اس کی باتیں تم نے نہیں سنی. میں نے پوچھا کیا باتیں؟ پھر انہوں نے تہمت لگانے والوں کی باتیں بتائیں. تو اس سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارا قصہ سمجھ آ گیا. لیکن حیرت ہوتی ہے کہ اتنے دن بیمار ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب باتیں سن چکے ہیں، ان کی جو سوکنے ہیں وہ بھی سب باتیں سن چکی ہیں، مدینہ کی اور عورتوں کو بھی باتیں پہنچی، لیکن کوئی حضرت عائشہ سے ذکر تک نہیں کرتا. اچھا ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ اگر ذرا سی کوئی کسی کے بارے میں بات کہہ دے تو فوراً جا کے پہنچا دیتے ہیں. یہ چغل خوری جو ہے، لگائی بجائی کرنا، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی ادھر، اور پھر بعض اوقات صحیح کانٹیکس میں بھی نہیں کرتے، اس کا صحیح مفہوم بھی بیان نہیں کرتے، اور بلا وجہ لوگوں کے درمیان لڑائی جھگڑا پیدا کر دیتے ہیں. اور قبر کا عذاب جہاں پیشاب کے چھینٹوں کی وجہ سے ہوتا ہے، وہاں دوسری چیز چغل خوری کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. لہٰذا یہ بات انتہائی بری ہے. مثلاً کسی نے آپ سے کسی کے بارے میں کچھ پوچھا کہ وہ ایسا ہے کہ نہیں، تو اب آپ کا کیا کام بنتا ہے کہ جا کے جس کے بارے میں پوچھا اس کو بتائیں کہ تمہارے بارے میں فلاں یہ پوچھ رہا تھا. یہ کیا ہوگا؟ یہ صریحاً چغلی ہوگی. جب کوئی آپ کو اعتماد میں لے کر کوئی بات پوچھتا ہے تو وہ بس آپ کے اور پوچھنے والے کے درمیان ہی ہوتی ہے، اسے دوسرے شخص تک نہیں پہنچایا جاتا. بہت سے تعلقات کی خرابی جو ہے وہ اسی بنا پر ہوتی ہے، زبان کی غلط استعمال کی بنا پر. تو بہرحال حضرت عائشہ کو کچھ بھی خبر نہیں. جب انہیں پتہ چلا تو اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی برات میں آیات نازل کی جو قیامت تک پڑھی جائیں گی. اور حضرت مستح کے بارے میں پھر کیا ہوا؟ حضرت مستح جو تھے وہ 34 ہجری تک زندہ رہے ہیں، 65 سال کی عمر میں فوت ہوئے ہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی مدد کیا کرتے تھے کیونکہ یہ مہاجرین میں سے تھے اور ان کے حالات اچھے نہیں تھے. تو جب حضرت ابو بکر کو حضرت عائشہ کی برات کے بارے میں آیات سننے کو ملی تو انہوں نے فوراً کہا کہ مستح بن اساسہ کے اخراجات میں اب بند کر دوں گا، یعنی میں ان پہ خرچ نہیں کروں گا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فوراً یہ آیت نازل کی وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ إِلَىٰ، یعنی آخر تک، غفور الرحیم تک، کہ جن کو اللہ نے فضل عطا کر رکھا ہے، یعنی مالدار ہیں، وہ ایسی بات کی قسم نہ کھائیں کہ وہ غریب مہاجر رشتہ دار پر خرچ نہیں کریں گے. انہیں چاہیے کہ وہ معاف کر دیں. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے؟ تو بہرحال حضرت ابو بکر صدیق نے کہا اللہ کی قسم مجھے پسند ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے. تو وہ مستح کو جو کچھ دیا کرتے تھے اسے پھر دینے لگے، اور ایک روایت میں آتا ہے اس سے دگنا دینے لگے، اور کہا اللہ کی قسم آج کے بعد میں یہ بند نہیں کروں گا. یعنی انسانوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، تعلقات میں کمی بیشی ہو جاتی ہے، لیکن آپس کے تعلقات کی خرابی نہیں ہونی چاہیے. یعنی آپس میں دلوں کا پھٹنا جو ہے یہ سب سے بدترین چیز ہے. اور یہ ہے اسلام کا کام، دین کا کام کرنے والوں کا اخلاق اور کردار، کہ وہ دوسرے کی غلطی پر پردہ ڈالتے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ یعنی حضرت ابو بکر قدرتی بات ہے کہ ان کی بیٹی پر الزام لگا تھا اور بہت بڑی بات تھی اور بہت دل توڑنے والی بات تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کیا چاہا کہ ان کو معاف کر دیا جائے. کیوں معاف کرنے کو کہا؟ کیونکہ ان کی قربانیاں تھیں، انہوں نے جنگ بدر میں حصہ لیا تھا. تو ایک شخص جس نے دین کا کچھ بھی کام کیا ہو، اس سے اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس خدمت کی بنا پر اس کو معاف کر دیا جانا چاہیے اور اس کے بارے میں دل اچھا کر لینا چاہیے. کیونکہ ہم میں سے کون ہے جو غلطی نہیں کرتا؟ ہر ایک سے غلطیاں ہوتی ہیں. لیکن اگر آپس میں دین والوں میں پھوٹ پڑ جائے تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ دشمن فائدہ اٹھاتا ہے، دین کا کام رک جاتا ہے، دین کے کام میں برکت نہیں ہوتی. تو فرقہ واریت اور باہمی جھگڑے اور چغلی کرنا اور غیبت کرنا اور ایک دوسرے کے خلاف محاذ آرائی قائم کرنا، یہ کسی مسلمان کے شایان شان نہیں ہوتا. چلیے اس سے آپ نے جو کچھ سیکھا حضرت ہند بنت اساسہ کے بارے میں، آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہیں؟
پھر انشاءاللہ اگلی سٹوری پڑھیں گے. جی السلام علیکم استاذ. وعلیکم السلام. یہ میں نے دیکھا جب جنگ بدر میں انہوں نے اشعار کے اور ان کے جواب میں جو انہوں نے اشعار کے، انہیں غصہ نہیں آیا، انہوں نے یہ نہیں کیا کہ تلوار اٹھا کر ان سے لڑنا جھگڑنا شروع کر دیں، بلکہ حضرت علی اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفات بیان کی. اور ہمارے یہاں اگر ناموسی رسالت کی بات ہوتی ہے تو ہم لوگ ایسے باہر نکل آتے ہیں، اپنے ہی ملک کی چیزوں کو نقصان پہنچانا، آگ لگانا. ہمیں چاہیے کہ ہم سنت کو عام کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنی بھی ان کی خوبیاں تھیں، وہ صفات تھیں، ان کو عام کریں، انہیں پہنچائیں کہ وہ کیسے تھے اور کس طرح سے. السلام علیکم استاذ. جیسے ہم نے پہلے حضرت قتیلہ کا بھی پڑھا تھا کہ ان کا بھی یہ تھا کہ اپنی اسکلز جو ہیں وہ اسلام کی خدمت کے لیے ڈائریکٹ کی تھی. تو اسی طرح اگر ہم دیکھیں کہ ہم جو وومن ہیں 53% ہیں کمیونٹی کا پارٹ، تو اگر ہم لوگ اپنی ساری اسکلز اسلام کی خاطر یوٹیلائز کریں یا پھر اس کے پروپیگیشن میں یوز کریں تو بہت زیادہ فائدہ پہنچ سکتا ہے. بالکل. اور آپس کے جھگڑوں اور فسادات کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انرجی لگتی ہے نا، یعنی طاقت لگتی ہے. تو اپنی انرجیز کو پازیٹیولی چینلائز کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ آپ ایک وقت میں ایک ہی کام کر سکتے ہیں نا، یا منفی کر سکتے ہیں یا مثبت کر سکتے ہیں. تو جب آپ مثبت کام نہیں کرتے اور منفی میں لگ جاتے ہیں تو پھر آپ کے وقت اور صلاحیتیں اور انرجی ضائع ہوتی ہے. جی السلام علیکم. استاد جیسے آپ نے بات کی نا کہ دین والوں کی کچھ قربانی کو دیکھ کر ان کو معاف کر دینا چاہیے، لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ دین والے اگر کچھ نہ کچھ انہوں نے کچھ ایسا بھی پڑھ لیا ہے، اگر ان سے کچھ تھوڑی سی بھی غلطی ہوتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ دین والے ایسے کریں تو ہم کیوں کریں. ہم اس بات کو لے کر وہ عمل بھی کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور دین والوں کو ایسے دیکھتے ہیں کہ بالکل پرفیکٹ بن جائیں اور بالکل جیسے فرشتے بن جائیں. تو ہم نے ایسا نہیں کرنا، ان کو دیکھنا چاہیے وہ بھی انسان ہے، ان سے بھی کوئی غلطی ہو سکتی ہے. بالکل. یعنی جہاں جنگ بدر میں انہوں نے قربانی کی، اور جنگ بدر کی جو شرکت ہے وہ ایک بہت مشکل مرحلہ تھا. یعنی مسلمان بہت تھوڑے تھے، پہلی جنگ تھی، یعنی یوں لگتا تھا جیسے سب ختم ہو جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح فریادیں کر رہے تھے اللہ تعالیٰ سے اور کس طرح دعائیں کر رہے تھے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حالات کتنے تنگ تھے. تو اس جنگ میں جن لوگوں نے حصہ لیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جھانک کر ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ جو بھی کرے میں نے ان کو بخش دیا. تو کس طرح جب ان سے غلطی ہوئی، انسان تھے نا، پھسل کے غلطی ہو گئی، جب غلطی ہوئی تو کس طرح ان کو معاف کرنے کو کہا گیا. غلطی چھوٹی نہیں تھی، بہت بڑی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے پر ایک داغ لگا تھا اور ایک پورے مہینہ پورا مدینہ جو تھا وہ ڈسٹرب رہا تھا. مسلمانوں کے اندر شدید قسم کی بے چینی پیدا ہو گئی تھی، اور خود حضرت عائشہ اور ان کے والدین جو تھے وہ سخت پریشان تھے. لیکن اینڈ اچھا ہو گیا اور سارے اپنی اپنی جگہ سیٹل ہو گئے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے اس میں یہ سیکھا کہ زبان کا انسان کے ساتھ بہت بڑا تعلق ہے. اللہ نے یہ نعمت بولنے کے لیے تو دی ہے، لیکن اس سے انسان کا کردار بڑا واضح ہوتا ہے، چاہے اس کے پاس دین کا علم ہے یا نہیں ہے. جیسے آپ نے بتایا کہ جو بھی کوئی مومن ہوگا اخلاق اور کردار کے بارے میں جب کوئی اس کے ساتھ کوئی چغلی کرتا ہے وہ فوراً سے دوسرے کا دفاع کرتا ہے. تو مجھے تو یہ بھی ایک چیز اس میں فیل ہوئی ہے کہ جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ہم مومن ہیں یا پھر ہم اپنے مومن ہونے سے نچلے درجے پہ جا رہے ہیں. تو زبان کا بھی اس میں مجھے ایک تھوڑا سا وہ پہلو نظر آیا. حفاظت کرنے کی ضرورت ہے. اصل میں زبان ہی انسان کو عزت دیتی ہے اور زبان ہی انسان کو ذلیل کر دیتی ہے. ایک شخص بڑے بڑے کام کرتا ہے لیکن اگر اس کی زبان اچھی نہیں، کوئی اس کی عزت نہیں کرتا، کوئی اس کی قدر نہیں کرتا، ساری نیکیوں کو بہا کے لے جاتی ہے. جی استاذہ یہ ہند بنت اثاثہ کے جو ماشاءاللہ اشعار ہیں، میں یہ دیکھ رہی تھی کتنے زبردست لینگویج اور اس کا وزن، اور ایسے محسوس ہوتا ہے کہ واقعی بہت زیادہ سمجھدار خاتون تھی. اور پھر یہ کہ گھبراہٹ اور پریشانی کے وقت اشعار کہہ رہی ہیں، یعنی عام حالات برجستہ، یعنی اسی وقت کے جس وقت سنے ہیں اسی وقت، یعنی کہ اسی وقت جیسے نزول ہوا ہے اور فوراً بول دیے. یعنی اگر آپ کے اندر سکلز ہیں، آپ تیار ہیں، آپ سال ہا سال کی محنت کیے ہوئے ہیں، تو پھر بعض اوقات کام کرنے کا موقع ایک چھوٹا سا آئے گا، اپرچونٹی چھوٹی سی ہوگی لیکن اس میں آپ بہت کچھ کما جائیں گے. اور اگر آپ نے اپنے سکلز کو انہانس نہیں کیا ہوا، تیاری نہیں کی ہوئی، تو جس وقت ضرورت ہوگی آپ کی اس وقت آپ کھوٹا سکہ اور کھنڈی چھری ثابت ہوں گے، پھر آپ کچھ کر نہیں سکیں گے. استاذہ ایک اور بات کہ جو تمام صحابہ اور صحابیات کا نا اسلام کے لیے بہت یعنی سینسٹیو وہ تھے اور انسٹنٹ ریئیکشن ہوتا تھا. خوشی بھی، یعنی اسلام کو کامیابی ملی تو انسٹنٹ وہ خوشی کا برملا اظہار ہوتا تھا، اور اسی طرح کوئی وہ کرتے تھے تو فوراً دفاع کرتے. نہیں یہ نہیں ہے کہ ہر چیز میں سبقت لے جانے، سبقت لے جانے، دفاع میں جلدی کی،
اس میں آپ دیکھیں اشعار میں جلدی کی، اور کتنا سچا ان کا ایمان تھا نا. بالکل جی، عورت ہوتے ہوئے اپنے اعصاب پہ قابو رکھا. اگر وہ اپنے غصے میں آ جاتی تو ادھر ادھر کی فالتو باتیں تو بہت بول جاتی، لیکن وہ شعر نہ کہہ پاتی جو تاریخ کا ایک حصہ بن گئے. کیونکہ جب ہم بعض اوقات غصے میں ہوتے ہیں تو الٹی سیدھی باتیں کر جاتے ہیں جس کا فائدہ کچھ بھی نہیں ہوتا، الٹا نقصان ہی نکلتا. میں مستہ کی بارے میں بات کرنا چاہ رہی تھی کہ عموماً کیا ہوتا ہے کہ جب بچے غلطی کرتے ہیں نا تو جو مائیں ہوتی کور کرنے کی کوشش کرتی ہیں. لیکن انہوں نے اپنے بچے کی غلطی کو بتایا کہ اس نے یہ غلطی کی ہے. تو ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ اگر بچے غلطی کرتے تو ان کو یہ نہیں کہ ہم کور کرنے کی کوشش کریں، تبھی اصلاح ہوتی ہے. بہت اچھا پوائنٹ. اللہ تعالی ہمیں حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور استقامت دے. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.